أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات عليه محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت ظہور تعجیل کے لیے جہاں کی مومنیوں مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے مومنین نے تمام سے دعا کہا ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے اور جتنے بھی مومنین ان مجالس میں دامے درہمیں سخن قدم مشغول و مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافے اور اس عبادت کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے. جو افراد کل موجود تھے ان کے اذہان عالی میں موضوع ہوگا اور جو آج ساتھ ہوئے ان کی سہولت کے لیے عرض کرتا چلیں کہ موضوع سخن امامت ہے. ماشاءاللہ. البتہ یہاں پر اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ امامت کے باب میں جو چیزیں آپ آج سے پہلے تک سنتے رہے ہیں انہیں کو دہرا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بلکہ ان 9 دنوں میں کوشش یہ ہے کہ امامت کے باب میں وہ مطالب اور ابحاث پیش کی جائیں جو یا تو ٹھیک کتابوں میں موجود ہیں اور یا یہ کہ فقط علماء کے طبقے کے درمیان زیر بحث ہے. اور یہ بھی میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آپ کے اوپر کوئی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت سی ابحاث آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جس طریقے سے ٹیکنیکل انداز میں مکتبی ابحاث کے ساتھ عقیدہ امامت پر حملہ ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے محاذ اس طرح سے مرتب نہ کیے جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے تو ہم پسپا ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ امامت پر بحث ہو، اور یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب کو آزادی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے مانے. لیکن اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے گا کہ آپ کیوں مانتے ہیں ان کو جنہیں ہم نہیں مانتے، اور آپ مانیں انہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، تو پھر ہمیں حق ہم بتا
ہوتی ہیں کہ آدمی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر پیش نہیں کر سکتا. اب وہی بات ہے جو میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، آدھی میں نے کہی تھی اور آدھی آپ نے خود سمجھنی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جب امامت کی بات شروع ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا شروع میں ہی گفتگو کے میں بالکل متصل ہوتا جا رہا ہوں اپنے موضوع سے، کوئی کمی شمید نہیں مان رہا. میں چاہتا ہوں کہ میرے جوانوں تک یہ پیغام چلا جائے، حضور مجھ سے لے کر جائے. جب امامت کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے چند الفاظ عالم اسلام میں استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ امامت ہے، ایک امام ہے، ایک خلیفہ ہے، ایک نائب ہے، ایک جانشین ہے. یہ متعدد الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں یا آپ اگر کسی سے اس عقیدے پر بات یا بحث کرنے بیٹھتے ہیں تو غلطی بالکل اول میں ہوتی ہے. بالکل ہی آغاز میں ایک غلطی کر بیٹھتا ہوں، اور وہ کیا غلطی ہے جانتے ہیں؟ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے بھی لفظ امام بولا ہے اور میں بھی لفظ امام بول رہا ہوں، میں نے بھی لفظ امامت بولا ہے اور اس نے بھی لفظ امامت بولا ہے، اور ہم بحث شروع کر دیتے ہیں مساوی پر کہ امام کون ہے. اس پر بحث نہیں کرتے کہ امامت کے معنی کیا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے مصداق کی بحث بات میں خدا کرے میں یہ بات پہنچا سکوں. جب آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں عقیدہ نبوت کو پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ نے مصداق کی بات کی ہے. یہاں رسالت کی بات نہیں ہوئی ہے، رسول کی بات ہوئی ہے. ماشاءاللہ. امامت میں بھی جب بات شروع ہوتی ہے پہلے ہی پیر ہم اس پہ رکھتے ہیں، پہلا ہی پیر ہم اس پہ رکھتے ہیں کہ امام کون ہے، یعنی مصداق بعد میں طے کیجیے گا. پہلے یہ طے کیجیے امام ہوتا کیا ہے، امامت کیا ہوتی ہے. اگر یہی طے نہیں کریں گے کہ امامت کے معنی کیا ہے، پریشان ہیں تو کیسے بات کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا الفاظ ایک ہی ہوتے معنی متعدد. ابھی آپ دیکھیے مسلمانوں میں آپ کو ماشاءاللہ بے تحاشا ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے اب تھوڑی ہمت پکڑ لی ہے اور کھلا کھلا یزید کو بھی خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں. پہلے ہم سوچا کرتے تھے شاید عربی اور فارسی وغیرہ میں کچھ ایسی کتب لکھی گئی ہوں گی جن میں یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا تھا. اب اردو میں بھی ماشاءاللہ دستیاب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ لیجیے شوق سے یزید کو خلیفہ، ہاں اتنا پتہ چل جائے گا یزید کو خلیفہ کہنے سے کہ آپ کے ہاں خلافت کی مقصد کیا ہے. اگر یزید جیسے کو خلیفۃ المسلمین کہنا آپ کے یہاں جائز ہے تو ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ماشاءاللہ کوئی مباحثہ نہیں ہے. یہ کارروائی اس وقت پڑتی ہے جب انسان خدائی کام اپنے ہاتھ میں لے گئے. لوگوں نے کہا اجماع کے ذریعے سے بنائیں گے، اور اجماع نے کیا کیا، صرف 50 سال لگے یزید جیسے کو خلیفہ بننے میں. اجماع نے کیا کیا،
50 سال لگے یزید کو خلیفہ بنے. رسول کی وفات 11 ہجری میں، یزید آ گیا 60 ہجری. کتنا وقت لگا؟ 50 سال. یعنی جن آنکھوں نے رسول کا براہ راست دیدار کیا تھا ابھی وہ بھی تحقیقات نہیں گئی تھی، اور یہ حال ہوا. تو بحث ہمیشہ شروع کرنی ہے پہلے مفہوم میں کیجیے. بات کیا ہو رہی ہے، کہاں چلی گئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لفظ خلیفہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم خلیفہ ہیں. یہ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم کے بارے میں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. تو جو ہے یہ جو آدم کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں استعمال ہوا، اور یہ جو چند مسلمان یزید کو کہہ رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لفظ دونوں ایک ہیں لیکن کیا معنی بھی ایک ہے؟ جہاں آدم کے لیے خلیفہ کا معنی ہے وہاں خدا بنا رہا ہے، اور جہاں یزید کے لیے خلیفہ کا لفظ ہے وہاں چند لوگ مل کر بنا رہے ہیں. لفظ ایک ہے. گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ معنی توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معنی کیا ہے؟ اب ہم نے بات شروع کی جناب امامت پہ. پریشان نہیں ہے حضرات؟ ہم نے گفتگو شروع کی امامت پر، اور جیسے ہی امامت پر گفتگو شروع ہوئی اس سے پہلے کہ ہم پوچھتے کہ آپ کا امامت سے کیا معنی ہے اور میں امامت سے کیا مراد لے رہا ہوں، ہم اس بات میں کود پڑے، بحث میں کود پڑے کہ امام کون ہے. ایسے نہیں طے ہوتا ہو. پہلے یہ طے کر لیں کہ مفہوم امامت کیا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام کے ساتھ ایک بڑا کھلواڑ کیا ہوا. لوگوں نے آیتیں اور روایتیں دیکھ کر عقیدہ نہیں بنایا، عقیدہ بنا کر آیتیں اور روایتیں تلاش کی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ ضرورت سامنے آیا، اور نظریہ ضرورت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کوئی بھی ہو جائے مسئلہ نہیں. اب سن لیجیے، یہ گفتگو جو ان مجالس میں ہوگی شاید آپ اس کو یہ نام دے سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ امامت شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان ایک تقابل ہے. کہ ہم جب امام کہتے ہیں تو کیا ہے، اور جب ہمارا مخالف لفظ امام استعمال کرتا ہے تو کیا ہے. جب ہمارا مخالف امام کہتا ہے جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رسول 10 سال تک مدینے میں حاکم تھے. تو جو ہے رسول 10 سال تک مدینے میں حاکم تھے. رسول کی آنکھ بند ہوئی تو مسند حاکمیت خالی ہو گئی، اور جب مسند حاکمیت خالی ہوئی تو دو چیزیں سامنے آئیں. یا تو رسول خود کسی کو معین کرتے، اور اگر نہیں کیا تو پھر کسی کو ہم معین کریں. مخالف نے یہ کہا چونکہ رسول معین نہیں کر کے گئے تھے لہذا رسول کی کرسی حاکمیت پر کسی کو چند صفات کے حامل ہونے کی بنا پر لا کر بٹھایا جائے، یہ شخص امام ہے. یہ بات ہو گئی ان کی طرف کی. لیکن جب ہم سے پوچھئے کہ امامت کیا ہے، امام کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں امامت یعنی منصب الہی. جس طرح رسالت منصب الہی ہے ویسے ہی امامت منصب الہی ہے. جیسے رسول انسانوں کے بنانے سے نہیں بن سکتا ویسے ہی امام انسانوں کے بنانے سے نہیں بن سکتا. یہ منصب الہی ہے. جسے خدا بنائے گا وہ بنے گا، اور جب خدا بنائے گا تو اب فقط حاکمیت کی بات نہیں ہے،
توجہ، مسئلہ کیا ہوا؟ 2 لمحے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اسے مثال ہی سمجھیے گا ماشاءاللہ جی، بلا تشبیہ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا ہو اور کوئی دہشت گرد تنظیم اندر گھس کے پوری پارلیمنٹ کو ایک ساتھ اڑا دے، اور سارے وزیر اور سارے افراد ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب جیسے ہی خدا نخواستہ یہ امر ہوگا تو جو عاقل افراد ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے بھائی جو بھی ہو، جیسی بھی چیز، حکومت تو تھی، کچھ تو نظام چل رہا تھا، چاہے لولا لنگڑا ہی صحیح، تو اب یہ پوری کابینہ جو چلی گئی، کوئی تو ہو جو ملک کو سنبھالے، تو اب فوراً بیٹھیں گے اور اگر ذرا سی عقل پر گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا جناب جو 73 کے آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق اور ان صفات کے مطابق کسی شخص کو لایا جائے، اور اگر میں جلدی میں ہوں گا تو کہوں گا ابھی 73 کے آئین کو چھوڑو، بس جلدی سے کسی کو لے لاؤ، جلدی سے کسی کو لاؤ۔ اب یہ 73 کا آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، انسانوں کا لکھا ہوا ہے، لیکن ملک چلانے کے لیے ایک آئین بنا دیا گیا۔ بنے گا کون؟ حاکم کی بات ہو رہی ہے، کون بنے گا؟ جس کی صفات اس آئین کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن آئین کے مطابق ہو۔ جناب اگر آپ کے ملک میں 73 کے آئین کے مطابق لکھی گئی صفات کے حامل شخص کو نہ لایا جائے تو یہ آئین پاکستان سے غداری ہے، اور اگر خدا کے منصب پر فائز شخص کو ان صفات کے مطابق نہ لا کر رکھا جائے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے تو یہ آئین پروردگار سے ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ کہاں آیا؟ حاکم۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ رسول فقط حاکم تھوڑی تھے، توجہ ہے کہ حاکم بھی تھے، حاکم بھی نہیں تھے، حاکم بھی تھے، حاکم بھی نہیں تھے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو جبرائیل آتے تھے وحی لے کر اور آ کر بیان کرتے تھے، رسول کا آسمان سے رابطہ تھا، رسول ہاتھی برحق تھے، رسول ہدایت فرماتے تھے۔ اب رسول کی مسند خالی ہوئی تو فقط حاکم کی مسند خالی نہیں ہوئی، ہادی کی بھی مسند خالی ہوئی ہے، منصب الہی نفائس کی بھی مسند خالی ہوئی ہے۔ یہاں اسے لا کر بٹھانا ہے جو ہدایت بھی رسول کی طرح سے کرے، حکومت بھی رسول کی طرح سے۔ رسول فقط حاکم نہیں تھے، یہ ہمارا کہنا ہے، کوئی نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کہنا ہے رسول حاکم تھے، ہادی تھے، بشیر و نذیر تھے۔ اب رسول کی جگہ پہ آ رہا ہے تو کیا ہو؟ صفات میں وہی صفات ہوں جو رسول کی ہیں سوائے نبوت کے، سوائے
نبوت کے کوئی آ کر ہم پہ یہ اعتراض نہ کرے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. ہم ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یا یوں کہیں کہ ہم ہی تو ہیں. جی یہ بہتر ہے ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نے کہا امامت شروع ہوئی ہے اس لیے کہ نبوت تمام ہوئی. تو جو ہے نبوت تمام ہوئی. اور ایک بات اور کہتا چلوں، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، مجھے معلوم ہے کئی دور تک سنی جا رہی ہوگی. یہ بات اس لیے نہیں کہتے ہم کہ نعوذ باللہ علی میں نبوت کی صفات اور قابلیت نہیں تھی. توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ معلوم بات سمجھ نہیں جائے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ نبوت ختم ہو گئی اور علی نبی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہتے کہ نبی ہونے کی علی میں قابلیت نہیں تھی. قابلیت کا مسئلہ نہیں تھا، ضرورت کا مسئلہ تھا. واہ واہ. آپ میں سے کون حضرات تھے جو جب ہندوستان سے جنگیں ہوئی ہیں اس پر حیات تھے؟ کوئی ہے اس وقت؟ جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تو وہ حیات ہے؟ ماشاءاللہ کافی ہیں. آپ پوچھ لیجیے گا حضرات سے، بزرگان سے. جب جنگ چھڑی تھی یا جنگ چھڑتی ہے، ابھی آپ کی فوج جو ہے نا وہ اپنے مراکز میں ہوتی ہے، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی ہیں، اندر ہے. لیکن اگر جنگ چھڑ جائے تو ان کو دیواروں میں قید نہیں رکھا جاتا، بلکہ انہیں شہروں میں جگہ جگہ ٹکڑیوں میں بیٹیلینز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کے مختلف کیمپس لگا دیے جاتے ہیں. اور جس جس کیمپ میں وہ ہوں تو پھر کیمپوں میں مختلف ان کے سربراہ کا تعین ہو جاتا ہے. جب سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو اب اس بیٹیلین سے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے جب تک جنگ چل رہی ہے. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو اب یہ فوج کی جو ٹکڑیاں اٹھا کر ان کے علاقوں سے باہر لے آئی گئی تھیں وہ واپس چلی جاتی ہیں. ایسے ہی اب کوئی پوچھے یا کوئی کہے کہ یہ جو ٹکڑی واپس گئی ہے یہ اس لیے گئی ہے کہ جو اس کا سربراہ تھا اس میں قابلیت نہیں رہی کہ وہ باقی سربراہ رہے. اس لیے نہیں، بلکہ جواب دینے والا کیا کہتا ہے کہ اس لیے ختم ہو گئی کہ اب ضرورت نہیں رہی ہے. ضرورت تمام ہوئی تو اس کی سربراہی بھی ختم ہوئی، واپس لوٹا دیا گیا ان کو ان کے مرکز میں. علی نبی نہیں ہے، نبوت تمام ہوئی ہے. علی نبی اس لیے نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ علی نبی نہیں ہے اس لیے نہیں کہ علی میں قابلیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبوت کی ضرورت تمام ہو گئی ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبوت کی ضرورت. ہمیں نبوت کا کام کیا ہے؟ خبریں لینا اور پہنچانا. تو جب رسول نے ساری خبریں لے لی اور پہنچا دی اور خدا نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے. اب ہم تمہارے دین سے، اسلام سے بطور دین راضی ہو گئے. مطلب خبریں پہنچ گئی، نبوت کی ضرورت تمام ہوئی. اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا کام ہے پہنچانا، امامت کا کام ہے بچانا. اب امامت کی ضرورت ہے.
کتنا فرق پڑ گیا صرف ایک ہی لفظ میں. وہ بھی لفظ ہی مان رہے ہیں, بول میں بھی لفظ ہی نام بنا, لیکن کتنا فرق آیا؟ پریشان تو نہیں ہے نا؟ کتنا فرق آ گیا؟ وہاں توجہ چاہوں گا, اگر یہ نہ سمجھا پایا تو کوشش کروں گا یہیں رک جاؤں. وہاں امامت ایک واجب شرعی ہے, اور یہاں امامت واجب پروردگار ہے. نہیں سمجھا پایا. وہاں امامت یہ ہے کہ اگر کوئی امام نہ ہو تو اہل حل و عقد جمع ہوں اور کسی کو امام معین کریں, اور یہ معین کرنا ان پر واجب ہے. جہاں بھی لفظ واجب آئے گا اس کا مطلب ہے بحث فقہی ہو رہی ہے. اور جہاں ہم کہیں گے یہ منصب الہی ہے, خدا پر لازم ہے کہ وہ معین کرے, اس کا مطلب بحث فقہی نہیں ہے, بحث اعتقادی ہے. اسی لیے وہاں پر امامت اصول دین نہیں ہے, یہاں امامت اصول دین ہے. ماشاءاللہ. وہاں بحث اصول میں نہیں ہے, لیکن اب سنیے گا, سنتے چلے. انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں امامت اصول دین میں داخل نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, لیکن اب آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ جیسے ہی علم کلام کی کتب اٹھائیں گے اور ورد گردانی کریں گے تو ایک باب آئے گا جس باب کا نام ہوگا امامت. ہماری یہاں بات شریعت امام اٹھا لیجیے, جو جانی اس کی بھی کلامی کتاب اٹھا لیجیے. آپ اٹھائیں گے باب امامت کا, پہلا سوال تمہیں اٹھے گا کہ یہ فرقی مسئلہ تھا تو یہاں لائی جائے. نہیں بات نہیں پہنچا پایا. بھئی آپ کوئی کتاب لکھیں اور آپ نے یہ ٹھان لیا کہ میں اس میں وہ بحثیں لے کے آؤں گا جو اعتقاد سے متعلق ہے. جی جی. اور اعتقاد کے ابحاث کے بالکل بیچوں بیچ اگر آپ کوئی فقہی بحث لے آئیں گے تو وہ اعتقادی کتاب تو نہ رہی. آپ نے بحث کے جو اسلوب ہیں ان پہ توجہ نہیں فرمائی, اور آپ ایسی جگہ پر نکل گئے کہ جو اس کتاب کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جتنی کتابیں عالم اسلام میں کتب کلامی, کتب اعتقادی آپ اٹھائیں اس میں بحث امامت موجود ہے. اب یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی. اگر بحث فقہی ہے تو فقہی کتابوں میں کیجیے, اعتقادی کتاب میں کیوں؟ جان سے کیا لکھا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں بحث امامت ہم اس لیے لائے ہیں کیونکہ بہرحال امامت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے. یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. امامت اہمیت کی حامل نہیں, بہت اہمیت کی حامل ہے, بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے انسانوں پر, اب سب توجہ چاہتا ہوں, ایک سلوات سنائیں فرمائیں اللہ. خدا کرے میرا جملہ پہنچ جائے. اگر کوئی قانون پہلے سے موجود ہو تو اس قانون کے مطابق کسی چیز کو بنایا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے قانون تھا اور پھر قانون کو لاگو کیا گیا. ایسے ہی. لیکن اگر کوئی چیز ایک دفعہ ہو چکے اور اب ہم بیٹھے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں, تو اس مقام پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قانون کیا ہے, ہم وہی قانون بنا دیں گے جو ہو چکا تھا. بابا میری بات نہیں پہنچا. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے بولوں.
جناب اگر امام کو بنائیں یا یوں کہوں امام کو قبول کریں اس عنوان سے کہ یہ صفات ہیں اور پھر ان صفات کو منطبق کریں، تو پھر جہاں وہ صفات نہیں ہوں گی اسے امام نہیں مان سکتے۔ لیکن اگر تاریخ میں کچھ ہو چکا ہو اور اس کے بعد میں ضد پہ اڑ جاؤں کہ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، تو اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ قانون ایسے بناؤں کہ جو کچھ ہو چکا تھا اسے صحیح ثابت کروں، اسے صحیح ثابت کروں۔ اسی لیے جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کی، اس حدیث میں بہت سے جوابات ہیں، اگر موقع ملا آگے عرض کروں گا۔ اس نے آ کے کہا آپ کہتے ہیں امام کو خدا بنائے گا، خدا تعارف کرائے گا یا خود یا رسول کے ذریعے سے، یہ کیوں ہے؟ امام نے ایک جواب دیا قیامت تک کے لیے کافی، کہا اس لیے کیونکہ امام میں جن صفات کا ہونا لازم ہے وہ کوئی عام انسان جان ہی نہیں سکتا۔ کہا مطلب کہا امام کا معصوم ہونا لازم ہے، عصمت کوئی آنکھ کی طرح جسم کا عضو تھوڑی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں ہو اور آپ دیکھ کر پہچان لیں، اس کو عالم ہونا چاہیے، عالم نہیں عالم ہونا چاہیے۔ اب یہ علم پر جسم پہ لگا ٹیگ تو ہے نہیں کہ جسے آپ دیکھ لیں اور پہچان لیں، اس کو شجاع ہونا چاہیے۔ اب یہ شجاعت کوئی لگا ہوئی مہر تو ہے نہیں کہ آپ اسے دیکھ لیں اور پہچان لیں، یہ یا وہ جانتا ہے جس میں ہے یا وہ جانتا ہے جس نے اسے عطا کی ہے، اس لیے جب تک وہ نہ بنائے گا کوئی امام نہیں بن سکتا۔ لیکن اب دیکھا گیا کہ جناب یہ صفات تو ہے نہیں، نہ عصمت ہے، نہ عالمیت ہے، نہ شجاعت ہے، اور دیگر صفات ابھی عرض کرنے کا موقع ملا جو ہے اسی کو۔ تو اب قدم پیچھے اٹھنا شروع ہوئے، نہیں یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، نہیں یہ بھی ضروری نہیں، ساری صفات کو خط بطلان یہ کہہ کے کھینچا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو ہے ماشاءاللہ ایک بات بیان کر رہا ہوں، پتا کرے پہنچے۔ ایک حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تیر مشی، معروف حدیث ہے، آپ نے شاید سماعت فرمائی ہو، بزرگان نے سنی ہوگی۔ ایک دن رسول تشریف فرما تھے تو رسول کو ایک بھنا ہوا پرندہ لا کر تحفے میں دیا گیا، اور جیسے ہی پہنچا تو رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے بھیج کے میرے سامنے لائے، جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو اسے بھیج تاکہ وہ آئے اور آ کر یہ پرندہ میرے ساتھ کھائے۔ یہاں رسول کے ہاتھ نیچے آئے، اچھا دروازے پر صحابی رسول انس کھڑے، تو جو ہے صحابی رسول انس کھڑے، انصار سے، کس میں سے تھی؟ انصار۔ یہاں دعا ہوئی وہاں قبول ہوئی، اور آپ دیکھیے رسول نے بھی کیا کمال کیا۔ کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ خدا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ لیکن رسول نے خود نہیں کیا، کیوں؟ رسول کرتے دنیا کہتی محبت ہی بلا لیا، رسول
تو میں نے انہیں واپس لوٹا دیا کہ جائیے ابھی رسول مصروف ہیں. کیوں؟ کہ میں چاہتا تھا کوئی انصار میں سے آئے اور انصار میں سے کوئی آئے اور یہ کمرہ انصار کے نام ہوں، میں بھی فخر کروں ہم انصار میں ایسی شخصیت ہے جسے خدا کا رسول اور جسے خدا سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. علی لوٹ گئے لیکن رک جائیں. بعض لوگوں نے یہاں کہا کہ اگر کرنے کی دعا تو کیا مسئلہ تھا؟ ہاں علی بھی محبوب خدا ہیں لیکن اور بھی ہیں. اگر یہ مسئلہ ہوتا نا تو کبھی انس باہر کھڑے ہو کے علی کو روکتے نا. انس کا روکنا بتا رہا ہے آج جو کمرہ ملے گا وہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ اس کے بعد کسی کو ملا. پھر آئے علی، رسول نے پھر دعا علی پھر آئے پھر لوٹا. پھر رسول نے دعا کی. تیسری مرتبہ جب علی آئے اور گفتگو ہو رہی تھی صحابی رسول انس سے تو رسول خود باہر تشریف لائے. کیا معاملہ ہے؟ اور جب علی کو دیکھا تو رسول مسکرائے کہ علی کو بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ کہ میں چاہتا تھا کوئی انصاری آئے. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آؤ علی بیٹھو میرے ساتھ کے پرندہ کھاؤ. ایک طرف یہ حدیث طاہر ہے، توجہ فرمائی آپ نے. اب آپ نے یہ فیصلہ باز کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، گزر گئے اس کے نام نہیں ہوگا. ویسے وہ معروف ہے کہ معتدل شخصیت تھے لیکن میں نے ان کے بعد لیکچر سنے ہیں اور امامت کے ہی موضوع پہ تھے. اور اس کے بعد پھر مجھ پر آیا ہوا کہ معتدل افراد کہاں کہاں بے اعتدالیاں کرتے ہیں. مجھے کسی سے کوئی شرم آیا نہیں، میں تو واضح بات کرنے والا ہوں. ان کی ابھی بھی کوئی کہے تو میں وہ کلپ نکال کے دے سکتا ہوں. عجیب جملہ خدا کی قسم، دل ایسا بند ہو جائے کہ آدمی سوچے کہاں لے کے جائے. اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت. وہ کہنے لگے کچھ بھی مانو لیکن ہم حدیث طاہر کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہ اگر حدیث طاہر کو مان لیا تو پھر بقیہ افراد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بھائی توجہ نہیں فرما رہے. تو اگر حدیث طاہر کو مان لیا تو جنہیں ہم علی سے افضل مانتے ہیں انہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ تو چونکہ ہمیں انہیں افضل ماننا ہے لہذا حدیث طاہر کو نہیں مانیں گے. بات واضح ہو گئی. اب آئے آپ کو اور طرف دیکھیں. علم رجال کا نام سنا ہوگا. علم رجال میں یہ کہا جاتا ہے فلاں راوی ضعیف تھا، فلاں جھوٹ بولتا تھا، فلاں راوی کا مسئلہ یہ تھا، فلاں مستحاب کا کمزور تھا، وہ تدلیس کرتا تھا، راویوں کے ناموں میں گڑبڑ کرتا تھا. اب ایک راوی کو لکھا گیا، سنیے گا بڑی مزیدار بات کرنے جا رہا ہوں. ایک راوی کا نام لکھا گیا اور لکھا گیا یہ ضعیف ہے. اب جب آپ لکھتے ہیں ضعیف ہے تو وجہ بھی تو بتاتے ہیں نا. تو وجہ کیا بتائیں گے؟ کہ اس لیے ضعیف ہے کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. کہاں آیا پتا یہ ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جا کے پوچھا کہ حدیث طاہر کیوں ضعیف ہے؟ تو کہا کیونکہ اس راوی نے روایت کی ہے. یہ راوی کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. حدیث طاہر کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس راوی نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی ادھر سے گھما کے ادھر، ادھر سے گھما کے ادھر. اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت. کسی
ایک سلوات عنایت فرمائیں. کیونکہ ایک عقیدہ میں نے مرتب کر لیا ہے، لہذا اس کو مجھ سے خاطر رکھنا ہے. اب کیوں کہا یہ صفت بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ایک دفعہ جو لسٹ بنا لی گئی ہے، اگر ان صفات کو وہاں منتقل کیا جائے گا تو نتیجہ صفر آئے گا. واہ 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 واہ. اس لیے ان صفات کو قابل قبول قرار نہیں دیتے. لیکن اب جو صفات رکھی، توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنی آسانی سے میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو میں نے علم کلام کی امامت کی کتابیں پڑھا کے سمجھایا ہے اس شرح میں. کہا اچھا بھائی یہ بھی نہیں ضروری، یہ بھی نہیں ضروری. سر ٹھیک ہے نہیں ضروری، آپ بتائیں کیا ضروری. چھوڑ دیا آپ بتائیں. کہا اچھا جی ہم کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ وہ حکومت چلانے کو جانتا ہوں، حکومت کو چلانا جانتا ہوں. اچھا دوسری علم رکھتا ہوں، درجہ اجتہاد کو فائد ہوا ہے، ٹھیک ہے. تیسری صفت کا شجاع ہوگا، شجاع. اچھا آگے بڑھیں. اور کچھ اور بھی صفات ہیں کہ کچھ نے کہا ہے ہوں، کچھ نے کہا ہے نہ ہوں، لیکن یہ صفات جو ہیں یہ ان کی. اور اس میں ایک اور صفت یہ ہے کہ افضل ہو. کیا ہو جی؟ افضل. ابھی صفات کی بات ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا. افضل. بعض ایسے بھی ہیں، اب چونکہ وہ ہیں معتزلہ، نام لے لیتے ہیں ان کا. ایک فرقہ تھا معتزلی، معتزلہ فرقہ تھا عالم اسلام میں. وہ اب موجود نہیں رہا، لیکن کسی زمانے میں ان کی دو تھی بولتی تھی. مامون الرشید کا نام سنا آپ نے؟ وہ خود معتزلی تھا. اور ان معتزلیوں میں بعض ایسے افراد موجود. اب میں یہاں پہ کھڑی، یہ صحیح ہے کھڑی؟ 9-20 صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مجھے یہاں فرق و مذاہب کی بحث نہیں چھیڑنی، لیکن ایک بات کہتا چلوں. معتزلیوں میں دو گروہ تھے، ایک بغدادی اور ایک کوفی. توجہ ہے؟ یہ دو بڑے گروہ تھے. ان میں سے جو کوفے والے تھے ان کے عقائد کچھ مختلف تھے بغدادیوں سے. ان میں ایک گروہ کا، توجہ چاہتا ہوں، ایک گروہ کا یہ ماننا تھا کہ علی سب سے افضل ہے. آج بھی ان افراد کو بعض افراد تفضیلی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ شخص تفضیلی ہے، یعنی علی کو باقی سب پر افضل مانتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو خدا افضل پر مفضول کو فوقیت دے. یہ ان کا ماننا تھا. واضح ہو گئی بات؟ آج بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ تفضیلی. ابھی بھی شاید معتزلہ کے عنوان سے نہ ملے، لیکن ہمارے یہاں جو پائے جاتے ہیں فرق، جن میں یا تو اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ، ان میں آپ کو حنفیوں میں ایسے افراد آج بھی مل جائیں گے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے، چاہے خال خال ہی صحیح، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب امیر سب سے افضل ہیں. ان کا یہ ماننا افضل. لیکن اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ جو امام ہو، جو خلیفہ ہو، اس کو افضل ہونا چاہیے. افضلیت کے قائل ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ افضلیت ثابت کیسے ہو؟ افضلیت کے ثابت ہونے کا کوئی معیار تو ہو. ایک روایت نقل کروں. اچھا ایک تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث جائز نقل کر دی. اب چونکہ تقریر کا ماحول ہے، لہٰذا میں یہاں علم رجال کی بحثیں چھیڑ نہیں سکتا. آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا ہمیں کہاں لے گئے، ورنہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اس کے اسناد کیا ہیں اور اس کے مراوی کیا ہیں.
ذہبی جیسے شخص نے، شمس الدین ذہبی کہ جو علم جرح و تعدیل میں امام مانے جاتے ہیں، وہ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس کے ایک راوی کے اوپر مجھے پہلے شک ہوا کرتا تھا اور میں نے اپنی پچھلی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ راوی درست ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، یا کم سے کم حسن درجے کی ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے، ایک ایک راوی میں بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کیسے ثابت کریں کہ کون افضل ہے؟ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ہمارے سامنے جن احادیث کو پیش کیا جاتا ہے یا بخاری سے یا مسلم سے، جن کے اندر کچھ شخصیات کو لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، میں عرض کرتا ہوں اس پہ ہمارا موقف لے لیجیے، ہمارے سماج تشیع کا، میرا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اول تو بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم واضح کہتے ہیں بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم اگر اس سے استدلال کرتے ہیں تو اپنے سامنے والے پر حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسے مانتا ہے، ورنہ وہ ہم پر کوئی حجت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخی بالکل واضح حقیقت ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے، 4 کی تعداد امام احمد ابن حنبل نے معین کی ہے، اس سے پہلے 4 کوئی نہیں مانتا تھا۔ یہ تنبیہ کا عقیدہ جو ہے یہ امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ خود صحیح بخاری کے مؤلف جو ہیں وہ 3 خلفائے راشدین کے قائل تھے، 4 کے تھے ہی نہیں۔ یہ بس ایک بات تاریخی آپ کے سامنے بیان کر دیں، کبھی موقع ہو تو پھر اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کہ جو جناب امیر کو چوتھا خلیفہ راشد بھی نہ مانتی ہو جائے کہ امام اول، اگر وہ کوئی ایسی روایت نقل کرے جو اس کے عقیدے کے مطابق ہو تو وہ ویسی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کے علم رجال کا اصول ہے۔ یعنی راوی اگر کسی خاص عقیدے کا حامل ہو اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق کوئی روایت نقل کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر راوی اپنے عقیدے کے خلاف کوئی روایت نقل کرے تو وہ قابل قبول قرار پاتی ہے۔ عقیدہ یہ تھا لیکن روایت کی نقل کر بیٹھا، پریشان تو نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ تو اب افضلیت ثابت ہو تو کیسے؟ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے بھی ہمارے پاس تو ہے نا، ہمارے پاس ہے۔ ہم نہ فقط یہ کہ جناب امیر کو بقیہ تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں بلکہ بعد رسول ہر مخلوق سے افضل مانتے ہیں۔ ہاں کھل کے کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر ہم پہ کوئی پرچے بھی کٹوانے ہوں تو ہم حاضر ہیں، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور اگر اس عقیدے پر کسی کو کوئی FIR کٹوانی ہو یا کوئی پرچہ کرانا ہو تو کسی ایک شخص پر نہیں، پورے مکتب تشیع پہ کٹوائے۔ ہمارا واضح عقیدہ ہے، ہم کیوں کسی سے ڈر کے جینے بھائی؟ جب دوسرے افراد کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہم بیان کریں، آپ نہ مانیے۔ جس طرح ہم نے آپ پہ جبر نہیں کیا کہ ہماری مانیے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین۔ یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ استدلال ابھی چونکہ ذکر آ گیا تھا اسی سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام تشریف فرما، مامون کے دربار میں کون بیٹھا جی؟ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما۔ اسے بڑا شوق تھا علمی مباحثے چھیڑنے کا، جگہ جگہ سے لوگوں کو بلاتا تھا اور امام کے سامنے بٹھا بحث کرے، اور کوشش اس کی ہوتی تھی کوئی ایک تو ایسا مل جائے جو ابو الحسن کو ناولنا نیچا ثابت کر دے، لیکن جو بھی آتا تھا وہ بھاگ کے جا کر نہیں کہ گنگارا ہوتا تھا۔ اہل بیت کی کون سی شخصیت ہے جو عالم نہیں؟ لیکن
اب آپ لوگوں کی طرف میں بھیجنے سے تاثر ہوئی، اس کی ذمہ داری انتظامیہ پہ ہے، مجھ پہ نہیں ہے، سارا وقت اس طرف ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے امام تشریف فرمایا، اس نے بیٹھے بیٹھے چھیڑ دی بات کہ یہ بتائیے کہ آپ علی کو افضل مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ تو کیا دلیل ہے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا؟ کہا تو مباہلہ کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا اس میں کیا کہا تھا؟ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہ یہ بتاؤ ابنانا میں کون گیا؟ کہ حسن و حسین۔ نساءنا میں کون گئی؟ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ ایسے نہیں، بھرپور انداز میں صلوات بھیجو۔ کہ انفسنا میں کون گیا؟ توجہ ہے، انفسنا میں کون گیا؟ مامون، یہ جو آج بھی کچھ کہتے دکھ رہے ہیں نا، رسول خود گئے، اور یہ ان کی اپنی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ مامون کے چبائے ہوئے لقمے چبا رہے ہیں۔ یہ مامون کا جملہ ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انفسنا میں تو رسول خود گئے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی اللہ، کہ انفسنا میں رسول خود گئے تھے۔ کہا مامون تو عربی زبان جانتا ہے، خود عرب ہے، عربی میں کہاں فصاحت و بلاغت کے حق میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خود کو بلاتا ہوں؟ عربی زبان میں یہ کہاں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ اب میں خود کو بلاتا ہوں، تم خود کو بلاؤ؟ عربی زبان سے اگر واقف ہو اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو مانے تو ماننا پڑے گا انفسنا میں رسول خود کو نہیں لے جا سکتے، کسی ایسے کو لے گئے ہیں جو رسول کے نفس کی منزل پر ہے۔ برائے تشہیدی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلند صلوات۔ کسی ایسے کو لے گئے جو نفس کی منزلت پہ ہے، اور اب چونکہ گئی 5 تھے، 2 ابنانا میں ہو گئے، ایک نسانا میں ہو گئی، تو پیچھے علی بچے ہوا انفسنا میں آ گئے۔ لیکن اب کوئی ہم سے آگے کہ بہت اہمیت یہاں میں بات ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی کہے کہ اچھا انفسنا سے مراد کیا ہے؟ یعنی علی رسول ہو گئے؟ نہیں، علی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ تو نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول کا مطلب ہے بمنزلہ رسول۔ ایک نہیں ہے، ہیں 2، لیکن بمنزلہ رسول۔ اب اگر میں خود رسول سے پوچھ لوں یا رسول اللہ، یہ انفسنا تو قرآن نے کہا، اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کا اتنی حدیثیں بیان کی، تم نے کیا سنی نہیں ہے؟ میں نے کس مقام پہ علی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے دیکھ لو۔ میں نے کہا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ علی کا گوشت علی کا نہیں میرا ہے، علی کا خون علی کا نہیں میرا ہے۔ جس نے علی پہ لان تان کی اس نے مجھ پہ لان تان کی، جس نے علی کی مدد کی اس نے میری مدد کی۔ جو علی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ سارے حکم جو میرے ہیں وہ علی کے ہیں، اسے کہتے ہیں انفسنا۔ یہ ہے معنی نفس رسول۔ اور مولا امام رضا نے ایسا جملہ کہا ہے، توجہ چاہتا ہوں،
کہ پورے قرآن میں جتنی آیات علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف اور مباہلہ کی یہ آیت ایک طرف. یہاں پہ منزلہ رسول قرآن میں علی کو ثابت. سوال حضور جو بے منزلہ رسالت میں آپ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو رسول کو سب سے افضل مانتے ہیں. اگر کوئی رسول سے افضل کسی کو مانتا ہو مانتا رہے، ہم تو رسول کو سب سے افضل مانتے ہیں. اور رسول کو افضل ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بے منزلہ رسول ہو اسے رسول کے سوا باقی سب سے افضل مانے. وہ سب سے افضل ہے. اب میرا موضوع کیونکہ مکمل طور پہ افضلیت نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امیر سب سے افضل ہے، لیکن یہ سب سے افضل میں کون ہے کون نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کچھ دنوں پہلے کسی موضوع پر اس حقیق کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پوڈ کاسٹ میں افضلیت امیر المومنین پہ دلائل کیے. وہاں یہ میں نے جملہ بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس وقت ہم مولا علی کو دیگر اصحاب پر افضل ثابت کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہم سے آ کر اس گفتگو کو کرنا چاہتے ہیں. ورنہ امیر المومنین کی افضلیت پہ بات کرنی ہے تو ان کے درمیان کیجیے جو کوئی برابر کی باتیں ہوں. ہم اصلاً ایک ترازو میں تلنے کے قابلیت رکھتے ہیں. ہم جناب امیر کے سامنے کسی کو بھی نہیں سمجھتے ماں سوا رسول. ارے جس فاطمہ کو رسول نے بضعت میں نہیں کہا وہ فاطمہ جب علی کو امام مان لیں. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جو رسول کا جز ہے وہ تو علی کو امام مانے. تو بس مجھے اتنا کہنے کا حق دیجئے کہ ہم تو سیرت فاطمی پہ عمل کرنے والے ہیں. جسے فاطمہ نے امام مانا ہم بھی اسے امام مانتے ہیں. جسے فاطمہ نے امام نہیں مانا ہم اسے امام نہیں مانتے. اگر فاطمہ کے امام نہ ماننے سے فاطمہ کی جنت کی سرداری نہیں جاتی تو ہماری بھی مسلمانی نہیں جاتی. اور آئیے امام علی شہید ہوئے. امام حسن نے شہادت علی کے بعد پہلا خطبہ دیا. علی خطبہ ہے شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ. خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس قد فارقکم امس رجل. اے لوگو گزشتہ رات ایک ایسا شخص تمہیں چھوڑ گیا ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون. کہ جو پہلے گزر گئے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو رہ گئے ہیں وہ اس کو درک نہیں کر سکتے. جائیے علماء اہل سنت نے جو اس کے ذیل میں اپنے تشریحی جملات لکھے ہیں جا کے پڑھ لیجیے گا. یہ حدیث جو امام حسن کی ہے جو روایت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے. جملہ کہوں رسول جاتے ہوئے کیا چھوڑ گئے؟ قرآن اور اہل بیت نا ثقلین چھوڑ گئے. ہمیں کسی سے کیا مطلب کسی کا کیا عقیدہ؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے. حسن اہل بیت ہے، فاطمہ اہل بیت ہے. حسن نے بتایا میرے بابا سب سے افضل ہیں.
گفتگو کو نہیں روک دیا، وقت بہت ہو گیا۔ حضور اگر اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھا جاتا واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ واقعہ کربلا کا رونما ہونا وجہ یہ تھی کہ وہ مقام و مرتبہ جس کا رسول نے تعارف کرایا اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ آج 2 محرم کی شب ہو گئی عزادارو، میرا مولا کربلا سے نزدیک آ گیا ہے۔ جب میرا آقا کربلا آیا تھا نا تو مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں میرے مولا پہنچا تو رہبار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے پے در پے 7 گھوڑے بدلے، اور جب 7 کے 7 گھوڑے آگے نہیں چلے تو کہا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا لاؤ۔ اہل قریہ آئے، امام حسین نے کہا دیکھو مجھے جانتے ہو؟ کہا جی آپ فرزند رسول ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے قاصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ نام آتے جا رہے تھے حسین پھر کہتے تھے بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے، بتاؤ کوئی اور نام بھی، جیسے حسین کی تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ جب سب نام بیان ہو چکے تو ایک شخص جس کے بارے میں ملتا اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی کمر کو پٹکا باندھ کے سیدھا کر رکھا تھا، اس نے کمر اٹھائی اور کہا فرزند رسول ایک گزارش ہے جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے نکل جائیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب بھی کوئی نبی یا نبی زادہ اس زمین سے گزرا ہے اس پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ جملہ سنا امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اونٹوں کو بٹھا دو، خیموں کو نصب کرو۔ اور اب حسین نے بتانا شروع کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے جائیں گے، یہاں ہمارے بچے گریں گے، ہمارے بزرگوں کو قتل کیا جائے گا۔ عزادارو یہ ساری گفتگو محمل میں بیٹھی زینب بھی سن رہی ہے۔ خیمے برپا ہوئے، آپ جانتے ہیں خیمے برپا ہوئے، اور جب خیمے برپا ہو گئے تو اب امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین چاہتے ہیں کہ اس زمین کو خریدیں۔ عزادارو ایک مرتبہ بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا ہے بنی اسد والوں یہ بتاؤ کہ کیا تم اس زمین کو بیچو گے؟ حسین خریدنا چاہتا ہے۔ کہا آپ ہم سے ویسے ہی خرید لیجئے۔ کہا نہیں ویسے نہیں، قیمت پہ خریدوں گا۔ کچھ تبادلہ ہوا، گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ایک رقم طے پا گئی، حسین نے زمین کو خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد حسین نے کیا کہا؟ دیکھو 3 شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو تو یہ زمین میں تمہیں واپس ہدیہ کر دیتا ہوں۔ آقا حکم کیجیے۔ پہلی شرط یہ ہے اس زمین میں کبھی زراعت نہ کرنا۔ آقا قبول ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم یہاں بھوکے پیاسے قتل کر دیے جائیں گے اور ہمارے لاشیں بیابان میں پڑے ہوں گے، تم آنا اور ہمیں آ کر دفنا دینا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے میرے مرنے اور قتل ہونے کے بعد میرے زائرین آیا کریں گے، دیکھو میری قبر کا نشان بتانا اور بتانا کہ حسین کیسے مارا گیا، اور دیکھو میں تو بھوکا پیاسا مارا جاؤں گا لیکن میرے زائرین کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ عزادارو حسین کی شرط قبول، زمین دوبارہ بنی اسد کو ہبہ کرنا حسین۔ اور اب جب چلے جانے لگے تو کہا ویسے جانتے تو ہو نا میں کون ہوں؟ کہا بالکل جانتے ہیں، آپ فرزند علی ہیں، آپ فرزند رسول ہے، کہا دیکھو ہمیں دفنا دینا۔ وہ چلے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے حسین کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے جاتے جاتے ذرا اپنی خواتین کو بھیج دینا۔ عزادارو خواتین آ گئی، ارباب مقاصد لکھتے ہیں جب خواتین آئی نا امام حسین ان کے
کے سامنے بیٹھے کا جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا نواسا ہوں۔ دیکھو ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، اگر تمہارے مرد ہمیں دفنانے نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا، اجرکم اللہ۔ لیکن کیسے ابھی بھی حسین کی تسلی نہ ہوئی ہو، جاتے جاتے کہنے لگے ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ بچے آئے، حسین دو زانو ہوں کے زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کے کندھے پہ سوار ہوتا تھا۔ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے راتوں پہ ڈال دینا۔ ادانارو، یہ تھی 2 محرم، 10 محرم گزری، 11 محرم گزری، 12 محرم آئی، بنی اسد والے دفنانے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ عورتیں اکٹھی ہو گئی، کہے ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا، چلو ہم جا کر حسین کو دفناتے ہیں۔ ایک مرتبہ غیرت جاگی، جب غیرت جاگی مرد آئے دفنانے کے لیے، بس آخری ٹکڑا، اب ہمت نہیں ہے، سب شہداء کو دفن کیا گیا۔ سید سجاد آئے، بتایا یہ لاشا اس کا ہے، یہ لاشا اس کا، یہ لاشا اس کا۔ لیکن جب حسین کے لاشے کی باری آئی، سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ، میں اکیلا دفناؤں گا۔ لیکن سجاد دفنا نہیں سکے، کیونکہ جہاں سے لاشا اٹھاتے تھے ٹکڑے بلند ہوتے تھے۔ سجاد نے کہا مجھے ایک چٹائی لا دو، میں اس میں اپنے بابا کا لاشا لپیٹ۔ اب میں اسے